السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے اس نشست میں گفتگو کریں گے اچھے اور برے خواب کے تعلق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان۔ اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ خواب نبیوں نے دیکھا، خواب اچھے خواب رسولوں نے بھی دیکھا، اچھے خواب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا، اچھے خواب یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا، اور اچھے خواب ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا الحسنۃ من اللہ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اپنے عزیز و اقارب میں سے جسے وہ پسند کرے اس کو بتائے، اور جب کوئی انسان برا خواب دیکھے تو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، فلیتعوذ باللہ من شرها ومن شر الشیطان، اللہ کی اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، ولیتفل ثلاثا، اور بعض روایات میں ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ بائیں جانب 3 دفعہ تھک تھکا دے، اور ولا يحدث بها احدا، اور کسی کو برے خواب کے بارے میں نہ بتائے کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ برے خواب کے چند آداب ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا کرنا چاہیے جب کوئی شخص برا خواب دیکھے؟ تو یہ 5 اعمال کرنے چاہیے، یہ 5 آداب کا ملحوظ رکھیں۔ نمبر 1، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ، اللہ کی اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا، اور 3 دفعہ تھک تھکا دے۔ مثلا اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چاہے تو 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لے، اور وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا 3 دفعہ تھک تھکا دے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جو صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، جب کوئی انسان برا خواب دیکھے تو تیسرا کام یہ کرے کہ وہ کروٹ بدل لے، اگر آپ دائیں ہیں تو بائیں ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی جب کوئی برا خواب دیکھے تو کسی سے وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، جب کوئی انسان برا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے، اس لیے کہ وہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یا وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 5ویں چیز فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، کہ آدمی اٹھے اور نماز پڑھے۔ تو جب بھی کوئی شخص برا خواب دیکھے تو یہ 5 کام کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ طلب کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اور 3 دفعہ اپنے بائیں جانب تھک تھکا دے، اور برے خواب کو کسی سے نہ عرض کرے، اور اپنے کروٹ کو بدل لے اور اٹھے اور نماز پڑھے۔ تو میرے بھائی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے خواب وہ لوگ دیکھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی صلاح پڑھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، گناہ کے کام سے بچتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، برے کام انجام نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، اور جو سونے کے آداب ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ لوگ عام طور پر اچھے خواب دیکھتے ہیں۔ اور برے خواب وہ لوگ دیکھتے ہیں جو برائی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں،
قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ عام طور پر برے خواب دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اچھے خواب دیکھیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور سونے کے جو آداب ہیں، سونے سے پہلے وضو کرے آدمی اور دعائیں پڑھے اور آیت الکرسی تلاوت کر کے سوئے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے سوئے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر کے سوئے، انشاءاللہ اچھے خواب دیکھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو برے خواب دیکھنے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔